السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اسی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں شرف المستقبل بنا کر بھیجا. محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور اسی مہینے سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم سے. محترم حضرات، اس مہینے کے اندر لوگ بہت ساری برائیاں کرتی ہے. اسی طرف میں آپ سبھی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے. جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں. اور ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر ایک دوسرے سے جنگ و جدال، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ان تمام برائیوں کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں حرام قرار دیا. کیونکہ یوں تو برائی کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر کہا کہ تم ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال نہ کرو، کیونکہ ان 4 مہینوں کے اندر زیادہ برائیاں ہوتی ہے، لڑائی مار ہوتی ہے. انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر محرم یعنی تعزیہ بھی نکالا جاتا ہے. محترم حضرات، میں زیادہ نہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ اس مہینے کے اندر جو ہم محرم کھیلتے ہیں، یہ تعزیہ جو کھیلتے ہیں نکالتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے، لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. کیونکہ اس کا نہ تو قرآن سے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. جب ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نہیں ملتا ہے تو ہم اس مہینے میں کیسے محرم کھیلیں، کیسے ہم اس مہینے کے اندر تعزیہ نکالیں. اور کہیں یہ مہینہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو شہادت کا مہینہ ہے. اگر کوئی انسان اپنے نفس پر ظلم کر لے اور وہ کہے کہ ہمیں شہادت کا درجہ مل گیا، تو کیا اس کو شہادت کا درجہ مل جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کا جو یہ اعمال ہے جو کہتا ہے کہ کچھ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شہید کا درجہ ہم کو ملے گا، تو اس کو کبھی بھی شہید کا درجہ نہیں مل سکتا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. ہم خود اپنے نفس پر کیا کرتے ہیں؟ چاقو مارتے ہیں. ہم چاقو کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو کاٹتے ہیں، اپنے جسم کو کاٹ کے وہاں
آنکھ سے خون نکالتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ حسین کی طرح ہم نے شہادت کا کام کیا ہے. تو یہ آپ نے شہادت کا ناکام نہیں کیا، بلکہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں، آپ کا یہ کام، آپ کا یہ اعمال آپ کو جنت کبھی نہیں لے جا سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی آپ کو نیکی مل سکتی ہے، بلکہ آپ کا یہ اعمال آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. آپ کا یہ اعمال آپ کو جہنم میں لے جا کے ڈال دے گا. اس لیے محترم حضرات اور میرے بھائیوں، اس مہینوں میں ان ظلم کرنے سے بچو. اس مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. ان مہینوں میں جن چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے، اس چیزوں کو کرنے سے بچے. اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھیں، نفلی روزہ رکھیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا. تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا خاص دن ہے، یہ کون دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ وہ بہت عظیم دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، برباد کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم تمہارے نسبت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی اور حقدار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس سے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا اس محرم کے مہینے کے اندر، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی اس دن میں یہود و نصارہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو اگلا سال کا بھی ہم روز 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے، اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. تو آپ بتائیے کہ یہودی ایک دن رکھتے تھے، لیکن اس کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لو تو اس کے مخالفت ہو جائے گی، اس کی مشابہت نہیں ہوگی. آج جو ہم یوم عاشوراء یعنی محرم کے دن میں ہم تعزیہ نکالتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ محترم دوستو اور بھائیو، اور اس مہینے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اگر آپ اس مہینے میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس میں تو وہ ایک روزہ 30 دن کے برابر کیا ہوتا ہے؟ وہ روزہ آپ کے ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر ایک دن ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اگر ہم سے چھوٹی بڑی بھی گناہ ہمارے ایک سال کے اندر جتنے بھی گناہ ہم کیے ہیں، ہم سے سرزد ہوئی ہے، ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا معافی مانگنا چاہیے. اور اس مہینے کے اندر جو اصل چیز ہے وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا. تو اس مہینے کے اندر 9 اور 10 تاریخ کے
دن کا روزہ رکھیں تو ہمارے سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنے کا حکم دے اور برائی سے بچائے، اور اس مہینے کی فضیلت کو سمجھ کر، اہمیت کو سمجھ کر ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔